اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربان جاؤں اپنے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ وہ اپنی امت کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں ابھی بھی، کیونکہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں، بس مہر نبوت جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہی آخری مہر ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں، ختم ہو چکا سب کچھ۔ اس لیے کہتا قیامت جتنے بھی آتے ہیں، امت آتی ہے، جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری ہیں۔ تو اس امت کے لیے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے تو فکر مند رہنے والی ہستی بھی وہی آخری ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے، مطلب تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، مجھے سب سے پہلے ایک پیغام مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچانے کے لیے عطا کیا، جو بہت چھوٹی، آپ کے لیے اگر میں کہوں کہ تو بہت چھوٹا سا کہہ لیں آپ، چاہے جو اس طرح بھی کہہ لیں، پیغام تھا۔ مطلب آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ بہت کم تھے، اور پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں ریکارڈ کر لوں یہ پیغام، کیونکہ یہ فرض ہے، ایک ڈیوٹی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام مبارک، کوئی میسج، کوئی اس طرح کچھ ہوتا ہے جو امت تک پہنچانا ہوتا ہے یا آپ لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ بھی امتی ہیں، لیکن اسپیسیفکلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اس چینل والوں کے لیے یا اپنے گروپ والوں کے لیے ہوتا ہے پیغام، گھر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پیغام کا یہ سلسلہ تھا وہ دیا تو وہ امت کے لیے تھا، یعنی کہ آپ سب کے لیے تھا۔ تو اس لیے میں نے کبھی بھی یہ گزارش نہیں کی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ضرور آگے تک پہنچائیں، اس طرح کی بہت سی باتیں میں نہیں کرتی، اور نہ ہی آپ نے سعدیہ کی چینل پہ کبھی یہاں پہ دیکھا ہوگا، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے، کہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ بہرحال لیکن یہ پیغام پہنچانے کے لیے یہ امت کے نام ہے، تو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر ایک نے آگے ہونا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ امتی اس پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان تک یہ پیغام پہنچے تو وہ اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس میں کچھ سب سے بڑھ کے سلامتی بھی ہے، تو امت کو اس وقت سلامتی کی بے حد ضرورت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے لیے سلام آتا ہے تو سلامتی ہوتی ہے۔ سلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، اور سلامتی کیا ہے؟ امن۔ امن کیا ہے؟ ہر شر سے سلامتی، ہر مصیبت سے سلامتی، اور آپ کی صحت کی تکلیف ہے، آپ کے بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہے، آپ کے اپنے حال کی طرف سے کوئی تکلیف ہے، مال کی طرف سے کوئی تکلیف ہے، خاص کر ایمان کی طرف سے آپ کی سلامتی، سب سے اولین یہی بات آتی ہے، کیونکہ اگر ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا۔ تو اس لیے یہ سلامتی والا جو سلام والا جو اور سلامتی والے جو پیغام ہے تو وہ پوری امت کے لیے ہے، اور پوری امت کو پہنچانا میں ایک ادنیٰ سی کوشش کرتی ہوں، اور ان تک پہنچانا آپ سب کا کام ہے۔ آپ تک پہنچا، آپ کے گھر والوں تک پہنچا، اب آگے پہنچائیں، مطلب اس حد تک کہ میں اس چینل پہ اپلوڈ کر لوں اور آپ تک پہنچا دوں، اور اب آپ آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کس طرح پہنچاتے ہیں یہ اب آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لیتا ہے تو اس کے لیے وہ توفیق بھی اس کو دے دیتا ہے اور اس کے راستے بھی آسان کرتا ہے۔ بہرحال 2 ہفتے ہو گئے، پہلا میں نے آپ کو کہا کہ ایک پیغام مبارک ملا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کہ میری امت تک یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ درود پڑھا کریں۔ یہ پہلا پیغام تھا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ چند الفاظ مبارک، چونکہ سب سے مٹھاس وہیں پہ ہوتی ہے جب آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میرا سب کچھ قربان، سب کچھ قربان، سب کچھ قربان، جب آپ کی زبان مبارک پہ مجھ گناہگار کا نام آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سکون، ایک راحت مل گئی کہ ہاں ابھی میرے اپنے حصے کی کچھ ایسا ہے جو میرے رب نے مجھے توفیق دی اور اس کو پسند آیا،
میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرا نام ادا ہو رہا ہے۔ ویسے بھی جب سے اپنے نام کا مطلب بچپن میں اتنا نہیں پتہ تھا، اور کچھ اس کا مفہوم نہیں معلوم تھا، لیکن جب سے یہ علم ہوا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا ہے ام عائشہ کے لیے، ان کو پیار سے پکارتے تھے تو انہوں نے ہی رکھا ایک نک نیم جس کو ہم کہتے ہیں پیار سے پکارنے کے لیے، تب سے اپنے نام سے بھی پیار ہو گیا الحمدللہ۔ بہرحال جب آپ کی زبان مبارک سے میرا نام ادا ہوتا ہے تو میرے لیے دونوں جہانوں کی خوشیاں ہیں یہ۔ لیکن پیغام چھوٹا سا تھا لیکن بڑا امپورٹنٹ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہو گئے وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے چاہا کہ آج رات یہ ملا ہے تو میں صبح میرے عادت ہے، آپ بیک گراؤنڈ پہ یہ مرغ کی اذان کی آواز بھی سنتے ہوں گے، یہ فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے کہ میں اس وقت سکون ہوتا ہے کیونکہ آس پاس شور نہیں ہوتا، لوگ الحمدللہ سوئے ہوتے ہیں، تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خاموشی میں ریکارڈنگ ہو سکے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس وقت کر لوں گی، تو آپ یقین جانیں ایسے جیسے روک دیا گیا کہ نہیں کرنا، وہ چاہے جو بھی کیفیت مجھ پہ طاری کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ اب 2 ہفتوں کے پہلے کی بات ہے، مطلب یہ تیسرا ہفتہ چل رہا ہے، اور یہ پیغام مبارک کل مکمل ہوا، کل شاید، ہاں کل، یہ پرسوں صبح۔ تو پھر مجھے روک دیا گیا، جو حالات بھی پیدا کر دیے گئے۔ اس کے بعد 2-3 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دربار مبارک، سب کچھ وہی سچویشن ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ وہاں پہ دربار میں جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دینا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت تک یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ میری سنتوں پر عمل کرے، میری سیرت پر عمل کرے۔ میں نے کہا مطلب جواب یہی ہوتا ہے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک۔ پھر میں نے چاہا کہ صبح فجر کے وقت میں ریکارڈنگ کر لوں، چونکہ پچھلا درود کا اور یہ والا، تو اب پیغام میں 2 حصے ہو گئے ہیں، تو میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں۔ پھر 2-3 دنوں تک ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی جب کہ میں نہیں کر سکی ریکارڈنگ، چاہے وہ جیسی سچویشن بھی ہوتی ہیں، کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو نیند آ جاتی ہے، عموماً کوشش ہوتی ہے کہ نہ سویا جائے، فجر کے بعد اذکار ہوتے ہیں، درود ہوتا ہے، مکمل کرنا ہوتا ہے۔ پھر روک دیا گیا، 2-3 دن گزرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دربار مبارک ہے، اسی طرح جو طریقہ کار ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ درود کی کثرت کریں۔ پہلا تھا درود پڑھیں، دوسرا تھا سنتوں پر عمل کریں اور سیرت پر، اور تیسرا تھا درود کی کثرت کریں۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی سچویشن کہ صبح فجر کے بعد اب 3-4 حصے بن گئے ہیں، تو میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں۔ اس دوران 10 دن گزر چکے ہیں، 2-3 دن کا گیپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن کے بعد دیدار ہو جائے اور آپ کو مل جائے پیغام، یا تو دماغ سے اس وقت نکال دیا جاتا ہے، پھر دن میں یاد آتا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ چونکہ دن کا وقت ایسے ہوتا ہے کہ کام وغیرہ کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کے شور ہوتا ہے، مجھے یہ سکونت نہیں ملتی، تو اس لیے میں نہیں کرتی دن میں ریکارڈنگ، زیادہ تر میرے یہی فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ پھر روک دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے کرم سے، فضل سے پھر دیدار نصیب ہوا، زیارت نصیب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت تک میرا سلام پہنچا دو۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ سب سننے والوں کے لیے جہاں جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے، یہ آواز جا رہی ہے میری ناچیز کے لیے، یہ بہت بڑا مبارک پیغام ہے، بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک جس میں سلام ہے، سلامتی ہے، آپ تک آئے۔ اللہ کرے گھر تک پہنچے، کیونکہ تمام امتی جہاں جہاں تک ہے دنیا میں، یہ ہر گھر تک پہنچے، تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آپ لے سکیں، اور اس کے جواب میں آپ کے اوپر سلامتی اور رحمتیں نازل ہوں۔ اب تو میں نے کہا کہ صبح ضرور کروں گی انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ، لیکن پھر ایسا حالات، پھر وہی ہوا، کل مکمل ہوا الحمدللہ رب العالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھیں،
اور میری سیرت پر اور میری سنتوں پر عمل کریں، میری امت تک میرا سلام پہنچا دو، اور کہنا کہ درود کی بے انتہا کثرت کریں، درود کی بے انتہا کثرت کریں۔ سبحان اللہ، پیغام مکمل ہوا۔ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ مکمل ہو گیا۔ اس میں لگ بھگ 15 دن لگے ہیں، یا اس سے تھوڑے سے زیادہ، کم و بیش اس کو کہہ لیں، کیونکہ ایگزیکٹلی مجھے کبھی میں تاریخ نہیں یاد رہتی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہوتا رہتا ہے، اللہ کرواتے ہیں دیدار، چونکہ ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے آپ تک اس سلسلے میں، صرف درود کے سلسلے میں اور سنت اور سیرت کے سلسلے میں میرے مجھ ناچیز تک کی یہی ڈیوٹی ہے کہ اس سے متعلقہ جتنے پیغامات ہیں آپ تک پہنچائے جائیں۔ اس پیغام میں، اس پیغامات کو کہہ لیں، اور جب یہ مکمل ہوا، ایک مکمل پیغام میں آپ کے لیے بہت سی بلیسنگز ہیں اگر آپ اس کو سمجھیں۔ آپ کی دین و دنیا کے بہت سے مسائل کا حل ہے اگر آپ اس کو سمجھیں، اگر آپ اس پر عمل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین بھی، آپ کی دنیا بھی، آپ کا ایمان بھی سلامت رہے، تو یہ ایک مکمل آپ کو روڈ میپ دے دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ کیسے دنیا میں اور کیسے آخرت میں آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ درود پڑھنا ہے، اس کے بعد کوشش نہیں کرنی ایسی چیز کچھ، یہ پیغام مبارک ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوشش کرنی، یہ پیغام مبارک ایسا ہے جس کو اتنے عرصے میں مکمل کیا، اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں، اور ایک ہی طرح کی سچویشن میں نظر آ رہی تھی، مطلب وہی ماحول تھا، وہی سب کچھ تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا دیدار کروائے۔ میٹھا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں، ہم دیدار تو مانگتے ہیں، لیکن دیدار میں بعض اوقات تنبیہ چھپی ہوتی ہے جس کو آپ سمجھ نہیں پاتے۔ دیدار مبارک ہو تو میٹھا دیدار ہو، کہ آپ کے لیے خوشخبریاں ہوں، آپ کے کسی عمل کی پسندیدگی کی سند ہو آپ کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ ایسا دیدار بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیدار کی خواہش کرنا اور دیدار کے قابل ہونا، دونوں میں کافی فرق ہے، لیکن یہاں پر میں اس لیے کہتی ہوں کہ سب دیدار کی خواہش بھی کرتے ہیں اور تمنا بھی رکھتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں، کہ یہاں پر اعمال کی نسبت میں نہیں عطا کیا جاتا ہے، یہاں پہ رحمتوں اور شانوں کی نسبت عطا کیا جاتا ہے، اللہ کی شان، اور پھر اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رحمت۔ تو سب کو ہوتا ہے، لیکن دیدار کے قابل انسان نہیں ہوتا، لیکن بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے پاک نبی ہیں، ان کے دربار تک پہنچنے کے لیے بہت سے آپ کے، بلکہ 90% آپ کے اچھی طرح گناہوں سے آپ کو کا صفایا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہم اس کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اللہ پھر بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو دیدار کی خواہش کرنا اور دیدار ہو جانا، یہ بہت 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 خوش نصیبی، بلند بختی کی بات ہے۔ تو یہ میں نے یہی کہا کہ وہ سچویشن ایک ہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے اصحابہ کرام کا، اور بہت اولیاء کرام تھے، بہت آج کل کے علماء دین و مفتیان کرام جو منتخب کردہ ہیں، جن کو ڈیوٹیز دی گئی ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، کبھی دکھ جاتے ہیں، کبھی یوں مطلب دکھا دیا جاتا ہے سب بیٹھے ہیں، کیونکہ اس دربار میں خواتین کا پردہ ہے ہمیشہ کے لیے، تو ان سے الگ ہی ہوتا ہے، ان کا ادھر خواتین کا سیکشن ادھر ہی الگ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں اپنی زیارت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، اکیلے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام امت تک پہنچانے کے لیے عطا کرتے ہیں۔ تو یہ پیغام آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں، آپ کے مسائل کا حل ہے، آپ کی دین و دنیا کی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو اس کو صرف خود تک محدود مت رکھیے گا، اپنی نسلوں تک پہنچائیے اس کو۔ یہ پیغام آپ نے اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے اور پوری امت تک پھیلانا ہے۔ کیسے کرنا ہے یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، میرا کام یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ پیغام مبارک ملا، ایک میسج تھا، اور آج
آپ تک پہنچا دیا، اب آگے آپ نے پہنچانا ہے، اور اس کو دل سے پہنچائیے گا۔ اس کو ایسے نہیں کہ میں نے کہا اور آپ نے اس کے اوپر اسی وقت عمل کیا، نہیں، میں نے کہا نسلوں تک پہنچائیں، آپ کی نسلوں تک سلامتی ہو۔ یہ پیغام مبارک ملا تھا، مطلب پہنچاتے رہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتیوں تک یہ پیغام نہ پہنچے۔ کوشش تو کریں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ کہ پیغام پہنچے، سلامتیاں ہوں، دین اور دنیا کے مسائل کا حل ہو، درود کی کثرت، درود کا پڑھنا، سنتوں بھری زندگی اور سیرت کو پڑھنا اور اپنی نسلوں کو اس میں امپلیمنٹ کرنا، سیرت پہ، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے اور یہی ہمارے مسائل کا حل ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم پہلے کہتے ہیں حالات صحیح ہوں تو پھر اس کے بعد ہم سنتوں پہ بھی عمل کریں گے، سیرت کو بھی پڑھیں گے اور درود کی کثرت بھی کریں گے۔ ہم حالات کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے موافق ہو جائیں۔ میں آپ کو کہہ دوں، ہر دن دوسرے دن سے زیادہ چیلنج والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایسے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں آج کل کہ جس کا یہ کہنا کہ آج یہ چیلنجز ہیں کل نہیں ہوں گے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ جو وقت گزر رہے ہیں ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، اور قیامت میں فتنوں کا ظہور بے حد ہے، اس قدر ہے کہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ خود آپ اس کو سمجھ لیں، جب تیز بارش ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہلکی بارش، تیز بارش ہوتی ہے تو آپ اس کے قطروں کو کبھی گن نہیں پاتے، کبھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کبھی مطلب ایک انسان عام وہ جو اس کے پیرامیٹرز ہیں جو اس کو چھوڑ دیں۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہی ہوں، تو پھر آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان فتنوں کا اندازہ کر سکیں؟ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں، اور امت تک پہنچانا اب آپ کا بھی فرض ہے، کیونکہ میرے لیے اکیلے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ جو سلامتیوں کا اور جو دنیا و آخرت کے حل کا جو ایک واحد ذریعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عطا کیا ہے، وہ میں پہنچا سکوں۔ آپ پہنچائیے جتنا ممکن ہے، میں آپ کو کہتی ہوں اپنی نسلوں تک پہنچائیے، اپنی نسلوں کو کہیں، اس پیڑھی سے لے کے دوسری کے پہنچاتے رہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک تو آپ کا امت کی بھلائی میں، خیر خواہی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنانے میں ایک تو آپ کی ایک قدم آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب آپ کوشش کریں گے تو آپ پھر بھاگیں گے، دوڑیں گے اس راستے پر، اور دوسرا آپ کو مسائل کا حل بھی ملے گا۔ تو میری اللہ سے بے انتہا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کو کرنے کی توفیق بھی دے، استقامت بھی دے اور آسانیاں بھی عطا کرے۔ یاد رکھیے گا، درود کے راستے میں آسانیاں نہیں ہیں اس طرح جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آ جائے اور آج ہی مسائل حل ہوئے۔ یہ ایک ٹھنڈا میٹھا راستہ ہے، اس میں آزمائشیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈا میٹھا اس طرح ہے کہ آپ کو تسلی دی جاتی ہے، سکون دیا جاتا ہے، اور زندگی میں سکون ہو تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں آپ کو موو کرنا آتا ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ کا ذہن، آپ کا دل ایک چیز کو مان چکا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو ہونا ہے، یہ تو آئیں گے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پرسکون زندگی صرف اس دنیا میں گزار سکیں؟ وہ آخرت ہے۔ میں بار بار ہر ویڈیو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ یہاں درود پڑھا، وہاں مسائل حل ہوئے، ایسا نہیں ہوتا۔ آج مسئلہ حل ہوا، کل دوسرا آئے گا، یہی اس دنیا کی ترتیب ہے۔ اور اگر آپ مان لیتے ہیں، اس کو مان کر چلتے ہیں کہ ہاں ہر روز چیلنجز ہیں، اور نئے سے کبھی ایک کام، کبھی دوسرا کام، کبھی کس چیز، کبھی آفس میں آپ جاتے ہیں روزانہ، تو روزانہ نئے کام نہیں آتے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بس بیٹھے ہوں کہ آج کے یہ کام ہو گیا، بس کل تو کوئی فائل آ کے آنی نہیں، کوئی کام ہونا نہیں، کوئی پروجیکٹ ہونا نہیں، کوئی ٹارگیٹ ملا نہیں۔ تو سب دنیا کو بھی ایک آفس سمجھے، روزانہ ایک کام آئے گا، تبھی تنخواہ دی جائے گی، اور آپ کی اس دنیا کی تنخواہ آپ کی آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آخرت کو بہترین کرے،
اللہ تعالیٰ آپ سب کی دنیا کو بہترین کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے جو اس کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام خیریں عطا کریں جو اس کے علم میں ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس کو اس طرح ادا کرنے کی اللہ توفیق اور آسانی عطا کرے جس طرح وہ چاہتا ہے، جس پہ وہ راضی ہے، جس پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔